اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 271 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ فائدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شرح تراجم بخاری میں اس عنوان کا یہ مقصد بیان کیا ہے کہ غسل یا وضو میں اعضاء کو ملنا ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر غسل کے بعد بھی خوشبو کا اثر باقی رہا۔ اگر آپ نے بدن کو ملا ہوتا یا اس میں مغالطہ کیا ہوتا تو خوشبو یا اس کے اثرات کا باقی رہنا مشکل تھا۔ ہم شاہ صاحب کے بیان پر مزید اضافہ کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے غسل سے متعلقہ دو مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ خوشبو کے استعمال کے بعد جب مجامعت کا عمل کیا تو بدن ناپاک ہو گیا اور بدن کی ناپاکی سے خوشبو کا متاثر ہونا بھی یقینی ہے۔ اگر غسل کے بعد ایسی خوشبو کا اثر باقی رہے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے بتا دیا کہ وہ خوشبو جو جنابت کے اثر سے متاثر تھی غسل کے بعد طاہر ہے اور غسل بھی معتبر ہے۔ نیز جنابت کی حالت میں جنابت سے متاثر شدہ خوشبو کا غسل کے بعد باقی رہنا مضر نہیں۔ بدن پر خوشبو یا تیل کے استعمال کے بعد غسل کیا جائے تو ایسی حالت میں پانی جسم پر بہت کم نفوذ کرتا ہے، کیونکہ خوشبو یا تیل کی چکناہٹ جلد کی تہہ تک پانی پہنچانے میں بعض اوقات رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس قسم کے غسل کی کیا حیثیت ہے؟ اس عنوان سے معلوم ہوا کہ غسل صحیح ہے اور اس قسم کے خیالات شریعت کی نظر میں ناقابل التفات ہیں۔ باب نمبر 15 بالوں کا خلال کرنا اور جب یقین ہو گیا کہ کھال تر ہو گئی تو اس پر پانی بہا دینا۔ حدیث نمبر 272 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کا آغاز کرتے، پھر اپنے ہاتھ سے بالوں کا خلال کرتے اور جب یقین ہو جاتا کہ کھال تر ہو گئی ہے تو 3 دفعہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ حدیث نمبر 273 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے، ہم دونوں اس سے چلو بھر کر پانی لیتے تھے۔ فائدہ غسل جنابت میں جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور تمام بالوں کو تر کرنا بھی لازم ہے۔ صرف عورتوں کو گندے ہوئے بالوں کے متعلق اجازت ہے کہ وہ انہیں غسل جنابت میں کھولے بغیر اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈال لیں، جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے اس کی تفصیل مروی ہے۔ باب نمبر 16 جس نے بحالت جنابت وضو کیا پھر سارا بدن دھویا اور اعضاء وضو دوبارہ نہیں دھوئے۔ حدیث نمبر 274 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر 2 یا 3 مرتبہ پانی ڈالا، بعد ازاں اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین یا دیوار پر 2-3 مرتبہ رگڑ کر دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر آپ نے اپنے سر مبارک پر پانی بہایا، پھر تمام جسم کو دھویا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے کر آئی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے۔ فائدہ اعضائے وضو کو دوران غسل میں دوبارہ دھونے کی ضرورت اس وقت نہیں ہوگی جب وضو شرعی کی نیت سے اعضائے وضو کو غسل سے پہلے دھویا گیا ہو۔ اس کے برعکس اگر اعضائے وضو کو صرف ان کی شرافت کی وجہ سے غسل سے پہلے دھویا، وضو شرعی کی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں امام بخاری نے عدم اعادہ کا فیصلہ نہیں دیا۔ باب نمبر 17 جب کسی کو مسجد میں یاد آئے کہ وہ جنبی ہے تو اسی حالت میں باہر آ جائے، اسے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 275 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں بھی سیدھی کر لی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں۔ اس وقت آپ نے ہم سے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر آپ واپس چلے گئے، غسل فرمایا اور دوبارہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، چنانچہ آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔
عبدال اعلیٰ نے بواسطہ معمر زہری سے عثمان بن عمر کی مطابقت کی ہے اور اوزائی نے بھی زہری سے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ باب نمبر 18 غسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے پانی جھاڑنا۔ حدیث نمبر 276 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ بھی کر دیا۔ پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر خوب رگڑا اور اسے دھویا۔ اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ اور بازو دھوئے، پھر اپنے سر پر پانی بہایا اور سارے جسم کو دھویا۔ اس کے بعد ایک طرف ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد ازاں میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا لیکن آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی جھاڑتے ہوئے چلے گئے۔ فائدہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد جو پانی بدن پر رہ گیا اور وہ پاک ہے، اگرچہ وہ اس پانی کا بقیہ جس سے جنابت کو دور کیا گیا تھا، اگر اس میں کوئی مذائقہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہاتھوں سے نہ جھاڑتے، کیونکہ ایسا کرنے سے چھینٹے اڑتے ہیں اور ان کے کپڑوں پر پڑنے کا بھی اندیشہ بدستور ہے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ احتیاط کے ساتھ تولیے وغیرہ سے پانی کو خشک کر لیا جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ پانی پاک ہے اور اس کے کپڑوں پر لگ جانے میں کوئی نقصان نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعضائے وضو سے گرنے والا پانی پاک ہے، جبکہ بعض غالی احناف اسے نجس کہتے ہیں۔ باب نمبر 19 سر کے دائیں حصے سے غسل جنابت کا آغاز کرنا۔ حدیث نمبر 277 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم میں سے اگر کسی کو جنابت لاحق ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اپنے دائیں حصے پر ڈالتی، اس کے بعد پانی لے کر بائیں حصے کا غسل کرتی۔ باب نمبر 20 جس سے خلوت میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ لیا، دونوں جائز ہیں، مگر کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے۔ بحث نے اپنے والد حکیم سے، انہوں نے بحث کے دادا معاویہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نسبت اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ حدیث نمبر 278 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر غسل کرتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، جبکہ موسیٰ تنہا نہاتے۔ بنی اسرائیل نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ وہ مرض فتق میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے نہاتے وقت اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے۔ ہوا یوں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہنے لگے واللہ موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار کے 6 یا 7 نشان اس پتھر پر اب بھی موجود ہیں۔ حدیث نمبر 279 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڑیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی، اے ایوب جو تم دیکھ رہے ہو کیا میں نے تمہیں ان سے بے نیاز نہیں کیا؟ حضرت ایوب نے عرض کیا مجھے تیری عزت کی قسم کیوں نہیں، مگر میں تیرے کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو ابراہیم موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطار بن یسار سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے۔ باب نمبر 21 لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ حدیث نمبر 280 حضرت ام ہانی
بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پردہ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون خاتون ہیں؟ میں نے خود عرض کیا میں ام ہانی ہوں۔